अचानक बाब नंबर 30। देखो और वाह सितारा बेग के ग्रुप से डरने की ज़रूरत नहीं। एक नंबर की बिगड़ी हुई लड़कियां हैं, इनको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लब भेंचे अपने गुस्से को जब्त किए मिस मैगी की बात सुन रही थी। उसके साथ खड़ी राबी भी हैरानी से मिस मैगी की कही बातों को सुन रही थी। आदिल खान मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे ख़ास रिक्वेस्ट की है कि आपका ख्याल रखूं। लेकिन देखो और वाह, तुम बच्ची तो हो नहीं, समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मायनी खेज अंदाज में कहते हुए मिस मैगी ने पूछा। उसकी तरफ से गहरी खामोशी थी। तभी मिस मैगी मजीद बोली, सितारा बेके ग्रोह को जितना हो सके इग्नोर करो। आदिल की तुम्हारे लिए केयर अपनी जगह, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी में तुम्हें खुद के लिए खुद स्टैंड लेना होगा। वो तो प्रिंसिपल मैम के पास जाने वाला था। वो तो शुक्र है जिसे शान ने मुझे रात में बता दिया। जानती हो ना और कि एक दफ़ा मसला प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुँच जाए तो वो मसला फैसा गौरस बन जाता है। यानी पढ़ाई का हर्ज अलग और ऊपर से आदिल खान के लिए नया स्कैंडल। और इस सब में घसीटी तुम जाओगी। आदिल को तो जैसे इन स्कैंडल्स की आदत हो गई है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उर्वा तुम्हें इन सब से खुद को दूर रखना होगा। ओके। लेकिन मैम वो लोग अपनी हद पार कर रही थी, फजूल बोल रही थी, इसीलिए झगड़ा हो गया। राबिन ने वजाहत बयान करना चाही थी कि मिस मैगी ने उसे रोक दिया। वो कुछ भी बोलें, तुम लोगों को इग्नोर करना होगा। ओके। अब क्यों उन्होंने दोनों को समझाया। बाकी कोई भी मसला हो तो मुझसे कह सकती हैं आप, हम खुद देख लेंगे। आदिल से कहने की ज़रूरत नहीं। समझती हूँ कि वो अपनी बीवी के लिए थोड़ा सा पॉसेसिव है। उर्वा के चेहरे की जानिब देखते हुए वो जुमायनी अंदाज में बोली और वहाँ से चली गई। राबी मुंह खोले हैरानी से उर्वा की तरफ देखती रह गई, जो अपनी आंखों में आए आंसुओं को बेहिसी के मारे अब साफ कर रही थी। उर्वा, उसने उससे बात करने की कोशिश करना चाही थी कि उर्वा ने ज़रा लापरवाही से उसे देखा और तेज़ तेज़ कदम बढ़ाए उसके पास से निकली। उर्वा रुको। वो भी फुर्ती से उसके पीछे भागी। रुको तो यार, क्या हो गया है। झट से वो उसके सामने आ खड़ी हुई। रिलैक्स। उसका बाजू से हिलाते हुए वो बोली तो वो उसके सीने से जा लगी और ज़ारों के तार रोने लगी। और कितना रिलैक्स हूँ मैं, तुमने देखा नहीं अभी, पहले तो वो यहाँ पहुँचा और अब मिस मैगी। वो भी सब जानती हैं मैं उस शख्स से पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, और ये है कि हर जगह अपने और मेरे नाम के झंडे गाड़ने पर तुला है। उर्वा प्लीज़ चुप कर जाओ। उसका कंधा से लाते हुए उसने उसे खुद से अलग किया और उसका हाथ पकड़े उसे कैंटीन तक ले आई। अंकल, 2 कोल्ड ड्रिंक देना। इशारा करते हुए उसने कैंटीन वाले अंकल से कहा और उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। आखिर आदिल को ये सब पता कैसे लगा। मेरी गलती की कि उसे ये सब बता दिया। मुझे नहीं पता था कि नतीजा ये होगा। एक बार फिर से वो रोने लगी थी। प्लीज़ रो नहीं। उर्वा प्लीज़। उसके हाथ पे हाथ रखे वो तसल्ली अवेज़ लहजे में बोली, मैं हूँ ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे हम। क्या जुगाड़ लगाना है अब। ठीक ही हो रहा है मेरे साथ। जिनके बाप उनके सर से अपना साया छीन लेना, उनका यही हाल होता है। 2 कोल्ड ड्रिंक उनके सामने लाई जा चुकी थी। रिलैक्स उर्वा। उसने बोतल उसकी जानिब की। नहीं पीनी यार, वो भी दिली से बोली। ओह, ये देख। अगले ही लम्हे उसने अपनी बोतल उसके सामने की और बैग लंच बॉक्स भी निकाला। राबी ने बिना देर किए बोतल को खोला। अरे वाह, लस्सी। उसकी आंखों में खुशी की लहर देखकर उर्वा ने घूर कर उसे देखा। अगले ही लम्हे राबी ने लस्सी का एक घूंट बढ़ते ही तारीफ़ों के पुल बांध दिए। वाह, बड़े मज़े किया है। कोल्ड ड्रिंक छोड़ो, ये पियो, सुकून आ गया कसम से। सुकून का सांस भरते ही राबी ने हाथ नचा नचा कर कहा, तो सारी ख़त्म कर दो, किसने रोका है। वो यकसर रोना भूल गई थी। अब वो राबी के साथ मगजमारी कर रही थी, जो बड़ी ही फ़राक दिली का मुजाहरा करते हुए लस्सी की पूरी बोतल खाली कर गई थी। किसने बनाई, खाला ने। बोतल मेज़ पे रखते ही उसने पूछा, मगर उर्वा की तरफ से गहरी खामोशी थी। अगले ही लम्हे राबी ने लंच बॉक्स का ढक्कन खोला। अंदर मौजूद पराठा, अंडा और मीठे ब्रेड देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। डोंट से कि ये सब आदिल ने बनाया। कदरे बेयकीनी से वो बोली तो उर्वा ने आजिज़ आकर उसे देखा। सीरियसली। उसकी आंखों में छुपी बात वो समझ चुकी थी, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि आदिल उसके लिए इतना सब कर सकता है। लेकिन क्यों। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मुझे सबसे निकलना है। कैसे निकलना है मैं ये सब नहीं जानती, लेकिन मुझे इस सब से निकलना है राबी। वो दांतों को खिचखिचाते हुए ज़रा ठोस लहजे में पूरी तरह से तहैया करते हुए बोली थी। राबी भी गहरी सोच में महव हो गई थी। आदिल की उस पे इतनी अनायत किसी और तरफ ही इशारा कर रही थी। अगले ही लम्हे राबी ने अपना सर झटका।
اچھا زیادہ نہیں سوچو، کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتے ہیں۔ کیا راہ نکالنی ہے رابی؟ جیسے تم نے کہا تھا ویسے ہی میں نے کیا۔ اسے جتنا تنگ کروں، جتنی بدتمیزی کروں، جتنی بحث کروں، اب اس پہ اس سب کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کیسے اس عذاب سے نجات ملے گی مجھے۔ سر کو پیٹے وہ غصے سے ابل رہی تھی۔ کہیں عادل کو تم سے محبت؟ اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب عروہ اچھل پڑی۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ کیوں؟ شوہر ہے تمہارا، وہ اپنا اور تمہارا رشتہ اون کر رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ اسے… خدا کا واسطہ ہے رابی، چپ کر جاؤ۔ وہ کہاں اور میں کہاں؟ گلیمر کی دنیا سے ہے وہ، اور میں… زمین آسمان کا فرق ہے ہم میں۔ اس کی منطق سن کر رابی بے اختیار ہنسی۔ عروہ میڈم، محبت کاروبار نہیں ہوتی کہ اونچ نیچ دیکھے۔ محبت بس محبت ہوتی ہے۔ مانا کہ میں نے تمہیں اسے چٹکارے کی تراکیب بتائیں، لیکن میری مانو تو ذہن سے نکال دو یہ سب۔ مجھے لگتا ہے کہ عادل خان خاصا سنجیدہ ہو چکا ہے تمہیں لے کر۔ عروہ نے فوراً سے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے۔ خدا کا واسطہ ہے چپ ہو جاؤ۔ اسے مجھ سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن تمہارے بار بار کہنے سے مجھے ضرور ہو جائے گی اس سے محبت۔ وہ دھانت میچے بولی تو رابی نے چپ ساتھ لی۔ دن کے 12 بجے تھے۔ سین کی شوٹنگ کی جا رہی تھی۔ ماہپارہ شیخ کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ رومانٹک سین کی شوٹنگ کروا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ ماہپارہ شیخ کو دیکھتا جا رہا تھا، اسے عروہ کا عکس اس میں نظر آنے لگا تھا۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے کتنا انتظار کیا ہے اس پل کا۔ آج تم میری باہوں میں ہو آفرین، لیکن سچ کہوں تو آج صرف تمہیں دیکھنے کو جی جا رہا ہے۔ جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہے تمہیں بختیار ملک۔ اتنا جی بھر کر کہ تمہاری روح میری روح میں سما جائے، اور پھر ہم دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی جدا نہ کر سکے۔ لیکن ایک وعدہ کرو مجھ سے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی۔ وعدہ کرو مجھ سے عروہ، وعدہ کرو۔ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھے وہ وارفتگی سے بولتے ہوئے کہیں محو ہو کر رہ گیا۔ اس کے منہ سے آفرین کی بجائے عروہ نکلا تھا۔ شوٹنگ ہال میں موجود سبھی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تیمور کے چہرے کی حیرانی بھی قابل دید تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پہ شرارت بھری مسکراہٹ ابھری۔ کٹ! ڈائریکٹر کی طرف سے پرزور انداز میں کہا گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ یہ کیا بول رہے ہو تم؟ آفرین نام ہے کریکٹر کا، خواہ سارا ہی سین خراب کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر نے خاصی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، تو وہاں ماہپارہ شیخ بھی تیمور کی طرح استحصائیہ انداز میں ہنسی تھی۔ میری مانو تو شوٹنگ بعد میں کر لیتے ہیں ڈائریکٹر صاحب، اسے اس کی بیوی کے ساتھ ہنی مون پہ بھیج دیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ حرارت بھرے لہجے میں ماہپارہ شیخ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ عادل نے اپنے حواس بحال کیے، سب سے نظریں چرائی۔ ایم سوری، ایک ٹیک اور۔ ماہپارہ نے آنکھوں کو سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ٹیک سے مسئلہ نہیں کوئی، لیکن تم میرا وقت بھی برباد کر رہے ہو عادل۔ مجھے دوسرے سیٹ پہ بھی پہنچنا ہے، اس نے التجائی انداز میں کہا تھا۔ بیبی، دوبارہ سین شوٹ کریں گے۔ عادل پلیز یار، کم آن۔ ڈائریکٹر کی جانب پہ بنی ہوئی تھی کہ کہیں ماہپارہ اب کی بار پھر ناراض ہو کر نہ چلی جائے۔ اوکے فائن، لیکن پلیز اسے بولیں کہ نام نہ ہی بولے تو بہتر ہے۔ پھر سے عروہ بولے گا اور سین خراب ہو جائے گا۔ آنکھ مار کر ماہپارہ نے اس کا خوب مذاق بنایا تھا۔ پہلے کی نسبت اس کا موڈ اب خاصا خوشگوار سا تھا۔ نہیں، نام کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے بیبی؟ ڈائریکٹر نے کندھوں کو اچکا کر کہا۔ آفرین، بختیار ملک ہی تو اس فلم کی پہچان ہے۔ وہ مزید بولا تو عادل نے تھک ہار کر عاجز نظروں سے انہیں دیکھا۔ ایزی ہو جائیں، انسان ہوں، اب اپنی بیوی کا نام لے لیا تو کون سا گناہ ہو گیا؟ خواہ مخواہ آپ لوگ۔ وہ جیسے استحقاق بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، تیمور کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ ملنا پڑے گا بھائی عروہ سے، ماہپارہ نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ سین کے دوبارہ سے فلمایا جانے لگا، اب کہ اس نے پورے ہوش و حواس میں سین فلمایا۔ سین کے پورے ہوتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن اگلے ہی لمحے میں شوٹ کی بی ٹی ایس اس کی انسٹا اسٹوری پہ اپلوڈ ہو چکا تھا، جبکہ عادل اس چیز سے بالکل ہی بے خبر تھا۔ جب آپ کی نئی شادی ہو اور اوپر سے رومانٹک سین کسی ہیروئن کے ساتھ فلم کرنا ہو، نام پھر منہ سے بیوی کا ہی نکلتا ہے۔ ڈھیر سارے ایموجی کے ساتھ اس عنوان کے ساتھ ایک بی ٹی ایس کی ویڈیو بھی اپلوڈ تھی۔ بہت سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور فین پیج نے اسے اپنی پروفائل پہ بھی شیئر کیا۔ 10 منٹ میں ہی پورے سوشل میڈیا پہ بھونچال آ گیا تھا۔ ہر کوئی عادل خان کی اپنی بیوی کے لیے محبت کو سراہ رہا تھا۔ کچھ تیمانی لڑکیوں کے کمنٹس تھے کہ ہائے کاش یہ ہمارا نصیب ہوتا،
ہائے عروا کتنی لگی ہے وغیرہ وغیرہ۔ شوٹنگ کا بھی کچھ حصہ باقی تھا، جیسے اس کا دھیان گھڑی پہ پڑا وہ چونک اٹھا۔ 2 بجے تو اس نے عروا کو یونیورسٹی سے لینے جانا تھا، 2 بجنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔ وہ مجھے کچھ کام سے جانا ہے، آدھے گھنٹے کی بریک لے لیں، ڈائریکٹر سے التجائی انداز میں اس نے کہا تھا۔ آج انڈور شوٹنگ ختم کرنی ہے عادل، 1 منٹ کی بھی بریک نہیں لے سکتے۔ کیا مطلب؟ 1 منٹ؟ مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ اچھا چلیں 20 منٹ۔ اوکے۔ میں یوں گیا اور بس یوں آیا، ہاتھ کے اشارے سے اس نے کہا تھا۔ عادل میں چلا جاتا ہوں۔ تیمور سمجھ گیا کہ وہ کہاں جانا چاہ رہا ہے، تبھی اس نے خود ہی پیشکش کی۔ نہیں، مجھے خود جانا ہوگا، پلیز سر، بس تھوڑی دیر۔ ڈائریکٹر نے تیکھی نگاہ اٹھائے اسے دیکھا اور پھر تیمور کو۔ یہ کہہ تو رہا ہے کہ چلا جائے گا سر، پلیز وہ میرا انتظار کریے، بس 20 منٹ۔ وہ منت سماجت پہ آ گیا تھا۔ ڈائریکٹر خاصا تلملایا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے التجائیہ نگاہیں لیے کہا تو وہ نرم پڑ ہی گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے تالی بجائی۔ آدھے گھنٹے کا بریک لیں گے، عادل صاحب کی طرف سے کھانا ہے۔ عادل جو ابھی اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا یکدم گڑبڑا گیا۔ واٹ؟ ڈائریکٹر نے کندھے اچھلا کر آنکھوں کے اشارے سے ہنس کر اسے دیکھا تو وہ منہ بنا کر چلتا بنا۔ بل دے دینا، اوکے؟ تیمور سے کہتے ہی اس نے اپنی گاڑی کی چابی اس سے لی اور وہاں سے نکل گیا۔ تیمور بھی حیران تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ یونیورسٹی کے مین گیٹ کے باہر گاڑی روکے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ باہر آئی تھی۔ کال کروں گی، رابی جو اس کے ساتھ ہی باہر آئی تھی اسے کہتے ہی وہ عادل کی گاڑی کی جانب بڑھی۔ اس نے گاڑی کا ابھی پیچھے کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ عادل نے گاڑی کے فرنٹ مرر سے عاجز بھری نگاہیں لیے اسے دیکھا۔ او کم آن عروا، آگے آ کر بیٹھو۔ دل میں لا کر اس نے دروازے کو زور سے بند کیا کہ عادل کے کان گونج اٹھے۔ تھوک نکلتے ہوئے اس نے خود کے غصے کو ضبط کیا اور اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جو اب گاڑی کے آگے کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ یار، تم کبھی خوشگوار موڈ میں نہیں رہ سکتی؟ نہیں، بنا اس کی طرف دیکھے برجستی سے جواب آیا تھا۔ اس کی حاضر جوابی پہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ دیکھو عروا، میں جتنا کوشش کر رہا ہوں کہ ہم دونوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں، تم اتنا ہی۔ گاڑی سٹارٹ کیے وہ دل خراش لہجے میں بولا تھا۔ تم مت کرو کوشش۔ کس نے مانگی ہے تم سے کوشش؟ زبان پھر سے انگارے اگل رہی تھی۔ تعصب بھری نگاہیں لیے اس نے اسے دیکھا اور پھر کچھ دیر توقف کے بعد بولا، ابھی مجھے تمہیں گھر ڈراپ کر کے شوٹنگ پہ جانا ہے، بہت کام پینڈنگ ہے، رات پہ بات کریں گے۔ شور، انتظار رہے گا مجھے، قدرے کرخت لہجے میں وہ بولی تھی۔ اس کا لہجہ اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ عروا، تم خام خواہ اپنے ذہن پہ فضول چیزوں کو سروار کر رہی ہو، ٹھنڈے دماغ سے کام دو۔ اپنا لہجہ کسی حد تک نرم اور ٹھنڈا رکھے وہ ملتجی نگاہیں لیے اسے دیکھ کر بولا تو اس نے آنکھوں کو سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ سیریسلی؟ کندھے اچکائے اس نے پوچھا۔ اس نے گاڑی گھر کے قریب روکی ہی تھی کہ وہ فوراً سے اتری، مگر پھر جاتے جاتے رکی اور پلٹی۔ رات پہ انتظار کروں گی تمہارا، ٹائم پہ آنا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب قسم کی دھمکی تھی، لیکن عادل کو اس کے ان لفظوں پہ پیار سا آ گیا تھا۔ وہ نیم انداز میں مسکرایا تو اس نے اچکا کر اسے دیکھا۔ اس میں ہنسنے کی بات؟ سرد لہجہ لیے کندھے اچکائے وہ استفہامیہ انداز میں بولی۔ بنا کچھ کہے اس نے پھر سے اسے مسکرا کر دیکھا اور گیٹ لگاتے ہی گاڑی کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ عجیب پاگل ہے، وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔